السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الیاس مغل۔ اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں میں جس طرح تمام سماجی ادارے کام کر رہے ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہر ادارہ جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، مگر یہاں ایک ادارے کا میں ضرور ذکر کروں گا۔ وہ تمام اداروں میں منفرد کیوں ہیں؟ وہ ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ وہ کیوں تمام اداروں سے منفرد ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ادارہ جہاں کروڑوں اربوں روپے کا لوگوں کی مدد کر رہا ہے، راشن کی صورت میں، ادویات کی صورت میں، خیمہ بستیوں کی صورت میں بے شمار چیزیں دے رہے ہیں، وہاں پر اس کی جو خیمہ بستیاں ہیں وہ اقوام متحدہ کی جو اقوام متحدہ چاہتا ہے اس کے ڈیمانڈ کے مطابق، یعنی اقوام متحدہ جو خیمہ بستیاں قائم کرتا ہے جس کے اندر واش روم بھی ہوتے ہیں، پینے کا پانی بھی ہوتا ہے، رہائش کا بہترین انتظام ہوتا ہے، صفائی ستھرائی کا انتظام ہوتا ہے، جہاں پر کھانے پینے کے لیے تندور لگتے ہیں، اس طرح کی جو خیمہ بستیاں جو مہاجرین کے لیے قائم کی جاتی ہیں اقوام متحدہ کے زیر انتظام، تو پاکستان کے اندر واحد این جی او جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کی جو خیمہ بستیاں ہیں وہ اقوام متحدہ کے اس ڈیمانڈ کے مطابق پورا اترتی ہیں۔ ایک تو یہ ایک بہت بڑا کام ان کا کہ جہاں خیمہ بستی قائم کرتے ہیں وہاں صفائی ستھرائی کا بہت انتظام کرتے ہیں، وہاں پہ تندور باقاعدہ لگائے جاتے ہیں لوگوں کے کھانے کے انتظام کے لیے، وہاں سے باقاعدہ واش روم بنائے جاتے ہیں، وہاں پر جو زمین پہ بورنگ کر کے ان کے لیے نلکے لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات زندگی کی ساری چیزیں جب تک سیلاب کا معاملہ ختم نہیں ہو وہاں ان کو ملتی رہیں۔ دوسری بڑی بات یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ موبائل ہاسپٹل جو ہے، موبائل گاڑیاں گھومتی ہیں جن کے اندر ادویات، ڈاکٹرز، ہر چیز ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے۔ وہ موبائل ایمبولینس جب ان کے ساتھ جاتی ہے کسی بھی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو چیک کرتے ہیں وہاں پر، اور لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ میڈیسن وہاں پر دیتے ہیں۔ اس لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ بالکل دوسروں اداروں سے الگ اور منفرد کام کر رہا ہے۔ تیسری بڑی بات، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے 2005 کا جب کشمیر کا زلزلہ آیا تھا تب بھی، 2010 کا جب سیلاب آیا تھا تب بھی، اور 2022 میں آج، وہ بچے جو یتیم ہو گئے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں رہا، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اور خاص کر جس کا والد چلا گیا ہو، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ایسے بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ ایسے بچوں کو لاہور آغوش میں منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں پہلے بھی ہزاروں بچے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان بچوں کی رہائش، ان بچوں کا کھانا پینا، ان بچوں کی تعلیم PhD تک منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اٹھا رہی ہے اور ان بچوں کو کفالت کر رہی ہے، پہلے بھی کر رہی تھی، اب بھی کر رہی ہے۔ وہ بچے جو سیلاب میں متاثر ہوئے ہیں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں اور ان کو وہاں پر PhD تک تعلیم فری ہوگی، ان کا سب کچھ فری ہوگا۔ اور جو بچے پہلے سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اس ادارے کے اندر پڑھے ہیں، جو مختلف جابز کر رہے ہیں، دنیا سے باہر گئے ہیں، آرمی کے اندر ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، وہ پروفیسرز ہیں، وہ مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں، قابل ہو کر وہاں سے بچے نکلے، PhDs کر کے وہاں سے نکلے، میڈیا کے اندر کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی مثال آپ ہے، وہاں پر صاف ستھرا ماحول ہے، جس طرح کیا وہ آپ میڈیا وہاں وزٹ کر چکا ہے، دیکھ چکا ہے، آپ بھی جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یتیم بچوں کی کس طرح وہ کفالت کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، منفرد کام ہے۔ اسی طرح منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ لوگوں کو جس طرح راشن، ادویات، نٹ کیش، لوگوں کے مکانات بنا کر دینا، اس وقت مشکل گھڑی کے اندر لوگوں کے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے، وہ تمام اداروں سے الگ تھلگ اس کے جو رضاکار ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ رضاکار ہیں اور بڑے ٹرینڈ رضاکار ہیں، جس طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے قائد ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور اسی طرح وہ انسانیت کی خدمت کرتے رہیں جس طرح دیگر ادارے بھی کر رہے ہیں۔ میں بالکل یہاں پہ نہیں کہنا چاہ رہا، اس کے لیے میں نے الگ سے 2-3 ویڈیوز جو میں ریکارڈ کروائی ہیں، یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے میں الگ سے کروائی ہے۔ جس طرح وہ ڈاکٹر طاہر القادری بظاہر تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کے لاکھوں رضاکار جس طرح سندھ، بلوچستان اور اسی طرح پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو سلامت رکھے، ان کے جان، مال، عزت، آبرو میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، ان کے کاروبار میں اضافہ ہو، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں جا کر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ جذبہ عطا کرے۔ اپنے میزبان الیاس مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔